السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر نکما اور ہڈ حرام تھا۔ میں ہی سلائی کا کام کر کر کے گزارا کر رہی تھی۔ میرا شوہر خود سارا دن آوارہ گردی کرتا، گھر لوٹتا اور پھر اسے کھانے میں گوشت چاہیے ہوتا۔ وہ بڑی بڑی فرمائشیں کیا کرتا، اور جب میں اس کے آگے دال روٹی رکھتی تو وہ میرے ساتھ مار پیٹ کرتا۔ بچوں کی وجہ سے میں طلاق لینے سے ڈرتی تھی۔ پھر ایک دن میرے صبر کی حد پار ہوئی تو میں نے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور شوہر کا گھر چھوڑ دیا۔ میرے کام کو ترقی ملی، اور 10 سال کی محنت کے بعد میری کپڑوں کی بوتیک کی کھل گئی۔ ایک شام میں بوتیک بند کر کے باہر نکلی تو ایک فقیر آ کر پیروں میں گر گیا، اور معافی مانگتے ہوئے جب اس نے سر اٹھایا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ وہ تو میرا ہی شوہر۔ میرے بوتیک کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، دن رات محنت کر رہی تھی۔ کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا، لیکن مجھے خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مصروفیت عطا کی تھی۔ یہ مصروفیت تو اب میری زندگی کا حصہ تھی، اور میں اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی تمام تر توانائی لگا دی۔ آج صبح سے کسٹمر کی کال بار بار آ رہی تھی۔ اسے اپنی شادی کے لیے ارجنٹ لہنگا بنوانا تھا۔ میں صبح سے لے کر شام تک بوتیک میں کام کیا۔ بچے میرا کھانے پر انتظار کر رہے تھے، لیکن میں اپنے کام کے پیچھے کھانا کھانا بھی بھول گئی۔ شام کو بوتیک میں کام ختم کرنے کے بعد جب میں بند کر کے گھر کی طرف روانہ ہونے لگی تو اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پیروں سے لپٹ رہا ہے۔ ایک جھٹکے سے میں پیچھے ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک فقیر تھا جس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ نشے میں دھت لگ رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کے الفاظوں پر غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ فقیر تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ بھلا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ نشے میں ہے، اس لیے اسے کچھ ہوش نہیں۔ میں نے اسے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے اور اسے بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہ بار بار ایک ہی بات کہے جاتا اور میرے پاؤں سے لپٹ جاتا، اور میرے لیے پریشان کن صورتحال بن گئی۔ اس کا سر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے تمہاری معافی چاہیے ورنہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ مجھے اس کی بات پر حیرانی ہوئی کہ وہ تباہ و برباد تو پہلے سے ہی مجھے نظر آ رہا تھا، لیکن آخر وہ مجھ سے معافی کس بات کی مانگ رہا ہے۔ اس کا چہرہ ابھی تک چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے ہٹ کر اسے گرجدار آواز میں ایسا کرنے سے منع کیا تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور میں وہیں پتھر کی ہو گئی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چند لمحے یوں ہی خاموش کھڑی رہی۔ میں اس کے ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ بہت عرصہ ہوا مجھے ایسے خواب آنا بند ہو گئے تھے، لیکن آج میرا خواب میرے سامنے مجسم حقیقت بن کر کھڑا تھا، اور میں شدر کھڑی اس خواب کو سچ ہوتا دیکھنے لگی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس سے کبھی زندگی میں یوں ملاقات ہوگی۔ میں تو اس پر فاتحہ پڑھ چکی تھی، لیکن اب وہ میرے سامنے زندہ سلامت کھڑا معافی مانگ رہا تھا، اور اس سے زیادہ میرے لیے تکلیف دا منظر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں وہیں کھڑی آنسو بہانے لگی۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ نکلے۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک بے یقینی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح اس شخص سے سامنا ہوگا، لیکن اب وہ میرے سامنے کھڑا انتہائی بری حالت میں مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آنے لگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری زندگی ویسے ہی مشکل تھی، اور اب یوں فقیر کا میرے پاؤں میں گڑ گڑانا، معافی مانگنا مجھے اپنی جگہ شرمندہ کر گیا۔ میرے آنسوؤں میں تیزی آ گئی اور ماضی میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا، جو کہ اس قدر تکلیف دہ تھا کہ میں اسے کبھی یاد ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت زیادہ تکلیف سہی تھی،
اور میں دوبارہ کبھی اس تکلیف کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آج میری قسمت نے مجھے ایک بار پھر سے اس تکلیف کو یاد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں روبینہ سلیمان اپنے والدین کی سب سے حسین و خوبصورت اور خوش اخلاق بیٹی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، مجھ سے بڑی دو بہنیں تھیں اور میں سب سے چھوٹی تھی۔ چھوٹی ہونے کی بنا پر میں والدین کی بہت لاڈلی تھی، وہ مجھے بہت پیار محبت سے پال رہے تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میری دونوں بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ابو کو بیٹا چاہیے تھا۔ جب میری پیدائش ہوئی تو انہوں نے میری طرف دیکھنا گوارا بھی نہ کیا، کیونکہ ان کی دو بیٹیاں پہلے سے تھیں۔ معاشرے کا ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا، اس وجہ سے انہیں بیٹا چاہیے تھا۔ میری پیدائش کو 15 دن گزرے تھے، میں شدید بیمار ہو گئی تھی، اور تب میرے والد صاحب کو احساس ہوا کہ وہ کفران نعمت کر رہے ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے۔ انہوں نے کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ دی، بلکہ تمام بہنوں سے بڑھ کر میرا خیال رکھا، میری بہترین پرورش کی۔ ان کی اس محبت کا قرض میں کبھی بھی نہیں چکا سکتی۔ انہوں نے مجھے بہترین اسکول میں پڑھایا لکھایا، میری تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہ کیا، پیار محبت میں ہر حد سے گزر گئے۔ یعنی وہ اندر ہی اندر اس شرمندگی میں مبتلا تھے کہ انہوں نے پورے 15 دن میری پیدائش کے بعد مجھے دیکھا ہے، لیکن پھر جیسے ہی ان کے دل میں احساس ہوا تو انہوں نے مجھ سے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کی۔ یوں میں گھر بھر کی لاڈلی بن گئی، ہر جگہ سے پیار وصول کرنا میرا وتیرہ تھا۔ لیکن ازدواجی زندگی میں بری طرح سے مار کھا گئی۔ ہوا یوں تھا کہ میری عمر 22 سال ہو گئی تو والدین کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ انہوں نے اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کی شادی 18 سال کی عمر میں کر دی تھی۔ ان کے نزدیک بیٹیوں کو ان کے گھر کا کر دینا چاہیے تاکہ والدین سکون سے اپنے فرض سے سب کو دوش ہو جائیں اور پھر ان کا مزید خیال رکھ سکیں۔ میرے معاملے میں جب 22 برس گزر چکے تو انہوں نے میرے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے، اور یوں ان کے جاننے والے کے توسط سے میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میرے شوہر اکلوتے تھے، نہ ان کا کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن، انہیں بھی بہت لاڈ پیار ملا تھا۔ لیکن ہم دونوں کی زندگی میں یہ فرق تھا کہ میں لاڈ پیار سے نہ بگڑی اور وہ لاڈ پیار سے بے حد بگڑ گئے تھے۔ ان کے اندر بے شمار خامیاں تھیں، لیکن رشتے کے دوران ان خامیوں کا ذکر ان کے گھر والوں میں سے کسی نے نہ کیا، اور یوں میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ میرے شوہر اکلوتے تھے، جائیداد کے اکیلے وارث تھے۔ ان کے والد صاحب نے بہت سی وراثت چھوڑی تھی، لیکن کاروبار میں توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کاروبار برباد ہونے لگا تھا۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ تمام کی تمام شادی بیاہ میں خرچ کر دی گئی، اور دھوم دھام سے شادی کی دکھاوا کرنے کے بعد ساری جمع پونجی بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ جیسے ہی میں نے ان کے گھر میں قدم رکھے تو مجھے احساس ہوا کہ میری شادی غلط گھر میں ہو گئی ہے۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے شوہر حد درجہ نکمے، ہڈ حرام اور آرام پسند تھے۔ شادی کے شروع دن میں ہی انہوں نے مجھے بتا دیا کہ اب ان کے پاس روپے کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، چنانچہ جو کچھ کرنا ہے تمہیں کرنا ہے، اور شادی کی پہلی رات جب بھی کسی دلہن کو ایسا تحفہ دیا جائے تو اس کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے یہ وہی بخوبی جان سکتی ہے۔ میرے دل پر ان کی یہ بات سن کر چھریاں چلنے لگیں۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت بیان کر رہے تھے۔ میں اپنی جگہ جم سی گئی اور نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ زبان میرے تالو سے چپک گئی، میں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ شروع کے چند دن ہی ٹھیک سے گزرے اور ایک ہفتے کے بعد ہی انہوں نے مجھے کہہ دیا، اب میں تمہیں خرچہ پانی نہیں دے سکتا،
تمہیں خود اپنے آپ کو پالنا ہوگا اور ہمارے گھر کو بھی چلانا ہوگا۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، لیکن یہی سچ تھا، میں نازوں میں پلی بڑی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھ پر کبھی آنچ نہ آنے دی، لیکن میرے شوہر نے میری زندگی کو تباہ کر دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور یہ فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ وہاں نہ جاؤں گی، لیکن میری ساس بہلا پھسلا کر مجھے وہاں لے گئی اور کہنے لگی کہ کاروبار میں نقصان کی وجہ سے یہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گیا ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تم اس کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ لیکن وہی سب کچھ سچ تھا جو میرے شوہر نے میرے منہ سے مجھے کہا تھا، لیکن اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ شادی کے 1 مہینے بعد ہی میں امید سے ہو گئی تھی۔ والدین نے مجھے حوصلہ دیا، دلاسا دے کر کہنے لگے، نباہ کرنے کی کوشش کرو، کیا پتہ سدھر جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس حالت میں سکول میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا، لیکن میرے شوہر کو یہ بھی گوارا نہ تھا۔ کہنے لگے، میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، جو کام کرنا ہے گھر بیٹھ کر کرو، سکول جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور یہ آگ میرے پورے وجود کو جلا کر راکھ کر رہی تھی، لیکن میں خاموش رہی اور ان کی بات مان لی۔ ابو نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے ایک ہنر سکھانے پر بھی زور دیا تھا، چنانچہ میں نے سلائی کڑھائی سیکھ لی اور میرا یہی ہنر میرے کام آیا تھا۔ 4 مہینے کی حاملہ ہو کر میں دن رات سلائی کرتی اور میرا شوہر میری محنت کی روٹیاں توڑ کر آرام سے ڈکار لیتا۔ سارا دن میرا سلائیوں میں نکل جاتا۔ میرا شوہر ایک نمبر کا کام چور انسان تھا، اسے مجھ پر رحم نہ آتا۔ بیٹھ بیٹھ کر میری کمر اکڑ جاتی اور راتوں کو اسی درد کی وجہ سے مجھے نیند نہ آتی۔ اب میں نے اپنے والدین کو کہنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ میرے والدین میرے حالات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتے تھے۔ میں نے ابو کو سب اچھا ہے کی خبر دینا شروع کر دی، کیونکہ اب بچے کا ساتھ تھا، زمانے کا خوف تھا۔ ان کی باتوں کی وجہ سے میں کیسے طلاق لے لیتی، یہ میرے لیے ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے میں نے ایک ہڈ حرام اور نکمے نکارہ شوہر کو پالنے کی ذمہ داری لے لی۔ کہا جاتا ہے کہ خوبصورت لڑکیوں کا نصیب خوبصورت نہیں ہوتا بلکہ بدصورت ہوتا ہے، اور یہ بات میں نے خود اپنی زندگی کے تجربے سے مشاہدہ کر لی تھی کہ ایسا ہی ہے۔ میری خوبصورتی اس وقت تیل لینے چلی گئی اور میرے نصیب کہیں چھپ گئے۔ مجھے اپنا گھر چلانے کے لیے خود ہی ہاتھ پیر مارنے پڑے۔ اگر ایسا تھا تو میں شادی ہی نہ کرتی اور خود ہی پال لیتی، لیکن اب مجھے اپنے شوہر کا ساتھ کو بھی پالنا تھا۔ میرا شوہر تو ایک نکمہ اور ہڈ حرام تھا، اور دوسرا آرام پسند بھی بہت تھا۔ جب بھی میں سلائیاں کر کے گھر کے خرچے کے لیے اسے پیسے دیتی تو یہی شور مچائے رکھتا کہ مجھے گوشت بنا کر کھلاؤ، دال روٹی سے میرا کام نہیں چلتا۔ نہ مجھے دال روٹی پسند ہے۔ میں اسے دیکھ کر رہ جاتی کہ ساری زندگی عیش و آرام میں پلنے والا آج بھی اپنی چادر پھٹ جانے کے بعد بھی پاؤں پھیلا رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے پاؤں چادر سے کس حد تک باہر نکل رہے ہیں۔ لیکن اگر اسے اس بات کی پرواہ ہوتی تو کیا ہی کہنے۔ میرے دن ہی پھر جاتے اور وہ تو اندھا بہرا اور گونگا ہو چکا تھا۔ اب اکثر ہماری لڑائی رہنے لگی۔ لڑائی کی وجہ یہی ہوتی کہ جو تھوڑے بہت پیسے میں بچت کر کے رکھتی، وہ ان پیسوں کو مانگنا شروع کر دیتا اور کہتا کہ تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے لیے گوشت بنایا کرو، ہر بال دال بنا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ مجھے اس کی اس بات پر ڈھیروں رونا آتا کہ یہ کیسا انسان ہے، کیا اسے احساس نہیں کہ اس کی حاملہ بیوی ساری رات اور دن بیٹھ کر سلائیاں کرتی ہیں، وہ بھی صرف اس کی ضد کی وجہ سے کہ اس نے مجھے سکول کی جاب کا انکار کر دیا۔
کم وقت میں اچھے خاصے پیسے کما سکتی تھی، لیکن اسی کی بدولت مجھے اس قدر محنت و مشقت والا کام چننا پڑا، جس کے باعث میرے جسم میں بے حد درد رہنے لگا۔ میرے ہاں بچے کی پیدائش کا دن بھی قریب تھا، اب مجھ سے بیٹھا بھی نہ جاتا۔ میں نے اپنے شوہر کو صاف انکار کر دیا کہ کچھ دنوں میں یہ کام نہیں کروں گی۔ اب ہمارے بچے کی زندگی کا سوال ہے، اب اگر تم ہوش نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ تب بھی اسے ہوش نہ آیا، یہاں تک کہ میرے ہاں پہلی بیٹی نے جنم لیا تو وہ چند لمحے کے لیے گنگ ہو کر رہ گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ اب وہ ضرور کوئی نوکری کرے گا اور اپنی بچی کی دیکھ بھال کے لیے کوئی انتظام کرے گا۔ میرے شوہر کو شروع سے ہی عیاشی کی عادت تھی، والدین کا پیسہ اڑانا ان کا خاص مشغلہ تھا، اس لیے ان سے کوئی کام بھی نہ ہوتا۔ لیکن اب اپنی بیٹی کو دیکھ کر انہوں نے کام کرنے کا عزم تو ظاہر کیا، دیکھنا یہ تھا کہ کس حد تک وہ اپنے اس عزم میں کامیاب ہوتے۔ میں نے انہیں بہت زیادہ نصیحتیں کی، واسطے دیے اور کچھ مہینے تک یہ نصیحتیں اور واسطے کام کرتے رہے۔ ایک جگہ سیلز مین کی حیثیت سے نوکری کی تو گھر میں کچھ آرام ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے مکمل طور پر اپنی سلائیاں چھوڑنی پڑنی تھی، بلکہ ان کی نوکری کے ساتھ ساتھ میں نے سلائیاں جاری رکھی۔ چند مہینے گزرے، انہیں نشے کی بری لت لگ گئی اور وہ جوئے کا بھی شکار ہو گئے اور میری زندگی بدل کر رہ گئی۔ میں نے کافی حد تک کوشش کی کہ ان سے نباہ کر لوں، لیکن اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی، جواب دے گئی تھی۔ میرے 2 بچے ہو چکے تھے، میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، بیٹا بیٹی دونوں، پر ان کا کوئی توجہ نہ تھی۔ جب ہر چیز ہی مجھے کرنی تھی تو ان کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ تھا؟ اب تو مجھے اپنی بیٹی کا بھی ڈر رہنے لگتا تھا اور یہ بھی خوف رہتا تھا کہ ان کا بیٹا کہیں ان کے جیسا ہی نہ بن جائے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے میرے ارد گرد گھنٹی بجنے لگی، تو میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ جب ہر چیز مجھے ہی کرنی ہے، مجھے ہی اپنے شوہر کو کما کر کھلانا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، انہیں بڑا کرنا ہے، انہیں پالنا پوسنا ہے، تو پھر شوہر کا کردار میری زندگی میں کیا رہ جاتا ہے؟ تب میں نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر لیا اور کسی کی نہ سنی۔ اسی دوران میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور مجھے لگا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گئی ہوں، اب میرا کوئی بھی سہارا نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ میرے والدین اکثر میری مدد کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے میرے گھر کا خرچہ چل جاتا تھا۔ میں کبھی بھوکی نہ سوئی، لیکن باپ کے مرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہے۔ اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے، لہٰذا مجھے خود ہی اپنا سہارا بننا ہے۔ میں ساری رات بیٹھ کر روتی رہتی، اپنے بچوں کا سوچتی تھی، شوہر کو دیکھ کر رحم بھی آتا اور اس سے نفرت کا احساس بھی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے نان نفقے کا ذمہ دار بنایا تھا، لیکن اس نے ایک دن بھی اپنی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے نہ نبھائی، اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ جوا کھیل کر وہ شراب کے نشے میں گھر آ گئے اور پیچھے جب آدھی رات گزر گئی تو دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ان کا آوارہ دوست تھا جو ان سے پیسوں کی تو طلب کر رہا تھا۔ میری برداشت جواب دے گئی کہ میری بیٹی تو ابھی صرف 5 سال کی تھی اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں تو خود بھی جوان تھی، کوئی زیادہ بہت عمر بھی نہ تھی۔ بس اسی بات نے مجھ سے فیصلہ کروا لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک رات اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور اس گھر کی دہلیز کو پار کر لیا۔ مجھے پتا تھا کہ اس شخص سے طلاق کا مطالبہ کرنا سر کو دیوار میں مارنا ہے، چنانچہ میں نے ایسا کوئی مطالبہ نہ کیا اور اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنی والدہ کو لے کر ایک کرائے کے گھر میں آ گئی تھی۔ مجھے سلائی پہلے سے ہی آتی تھی، میرا دل جگہ جگہ سے زخمی تھا اور اس سے خون رس رہا تھا، لیکن یہ خون صرف مجھے ہی دکھائی دیتا تھا، جو میری ذات کو بھی رنگین کر رہا تھا۔
میں نے اپنے آپ کو بہت دلاسا دیا، تسلی دی، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے گڑ گڑا کر روتی رہتی کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، لیکن تو میری مدد فرما۔ میں نے جو فیصلہ لیا ہے تجھے حاضر ناظر جان کر لیا ہے، تیرے سوا میرا کوئی سہارا بھی نہیں۔ مجھ پر ابھی 2 بچوں کی ذمہ داری عائد ہے اور میری والدہ کے نام ابو نے گھر لیا تھا، وہاں سے کرایہ آتا تھا، لیکن میں نے ان سے 1 روپیہ لینا بھی حرام سمجھتی تھی کہ اب جو کچھ بھی تھا مجھے خود اپنی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ امی نے میرے فیصلے کی مخالفت کی تھی کہ جو بھی تھا تمہارے سر کا صحیح ہے، تمہارے ساتھ اس کا نام تو لگا ہوا ہے، لیکن میں انہیں اس رات کے واقعے کے بارے میں کیا بتاتی؟ میں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ کیا مجھے خود اپنی عزت اور اپنی بیٹی کی عزت خطرے میں محسوس ہوئی، تبھی میں نے اس شخص کا ساتھ چھوڑا تھا۔ چنانچہ میں یہاں آ کر بھی دن رات سلائیاں کرتی رہتی۔ یہاں مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میرا شوہر مجھے ڈھونڈنے نہ نکل جائے، لیکن اب میں نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا تھا۔ میں نے دوبارہ سے سلائیاں شروع کر دی تھی۔ بچے میرے اسکولوں میں پڑھ لکھ رہے تھے۔ اسی دوران میری ملاقات اپنی ایک پرانی سہیلی سے ہوئی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو حیران و پریشان رہ گئی۔ کہنے لگی، تم اس قدر خوبصورت اور حسین، اور تمہارے نصیب دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن تم ہمت مت ہارو اور ایک کام کرو، اپنی سلائیاں کر کے تم جو کمائی کر رہی ہو وہی تم بوتیک والوں کے کپڑے سی کر دو تو تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس طرح محلے کے لوگوں کے کپڑے سیو گی تو بھی اتنے پیسے جمع نہیں ہوں گے۔ تمہاری سلائی ویسے بھی بہت اعلیٰ ہے، تمہیں یہی کام کرنا چاہیے۔ میں نے اس کی بات مان کر ایک تجربہ کرنا چاہا اور میری سلائی کو بہت پسند کیا گیا۔ ایک بوتیک والوں نے باقاعدہ طور پر مجھے اپنے بوتیک میں نوکری دے دی، اور یوں میں ان کے کپڑے سی کر دینے لگ گئی تھی۔ میری سلائی کی دھوم مچ گئی، بہت سے بوتیک والے مجھ سے رابطہ کرنے لگے۔ تب مجھے احساس ہوا اگر میں تھوڑا سا قرض لے کر اس کاروبار کو کھول لوں تو میرا بہت سارا فائدہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے قرض لیا اور کپڑے لے کر انہیں سی کر بیچنا شروع کر دیا۔ میں گھر پر ہی یہ سارا کام کاج کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس میں منافع ہونے لگا، اور منافع ہونے کی بنا پر میں نے ایک دکان کرائے پر لے کر اسے بوتیک کا نام دے دیا، اور وہ دن میرے لیے خوبصورت دن تھا جب میں نے بوتیک کا افتتاح کیا۔ اس بات کو پورے 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، بچے بڑے ہو گئے۔ انہوں نے میرا اس معاملے میں بہت زیادہ ساتھ دیا، اور جب بوتیک کا افتتاح ہو رہا تھا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ جا رہے تھے کہ مجھے اکیلی عورت نے یہ سفر طے کیا، اور آج کامیابی سے ایک بوتیک کی مالک ہوں۔ میرے کام بے حد پسند کیا جانے لگا تھا، اور مجھے بہت زیادہ آرڈر بھی آنے لگ گئے تھے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگ گئی تھی کہ کس قدر میری زندگی برے حالات سے گزر کر کھٹن حالات کو دیکھ کر میں یہاں تک پہنچی تھی۔ ہر لمحہ میرا اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انتہائی برے حالات سے ان حالات پر لا کر یہ بات سمجھائی تھی کہ کبھی بھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے، بس انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ جو انسان ہمت سے کام لے لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سبق سیکھا تھا۔ مجھے ان 10 سالوں میں اپنے شوہر کی کوئی خبر نہ ہوئی، اور نہ ہی میں نے ان کی خبر لینے کی کوشش کی کہ وہ شوہر بھی ایسے تھے جن کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر تھا۔ ہو کر بھی انہوں نے اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سنبھالی تھی۔ بچے اکثر مجھ سے والد صاحب کا ذکر کرتے تو میں سرسری سا ذکر کر کے انہیں دوسرے کاموں میں موڑ لیتی تھی، لگا دیتی تھی۔ اب وہ بخوبی سمجھ چکے تھے کہ ہماری ماں اس بارے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتی، کسی کو بھی اس بارے میں
نہیں پتہ تھا کہ میری ان سے طلاق نہیں ہوئی، بلکہ میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ہماری ماں اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتی، اس لیے 2 بار کے بعد انہوں نے میرے شوہر کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں البتہ دل میں ایک درد سا اٹھتا تھا کہ میری شادی شدہ زندگی کامیاب نہ گزری اور میری ازواجی زندگی نے سب کچھ برباد کر دیا۔ ہر لڑکی کی طرح میرا یہ خواب تھا کہ میں بہت زیادہ خوش رہوں، اپنی بہنوں کو اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش دیکھتی تو ان سے حسد تو محسوس نہ کرتی، لیکن ان پر رشک ضرور ہوتا۔ کاش میرا بھی کوئی سہارا ہوتا، کوئی میرا بھی سائبان ہوتا۔ میں ہر معاملے میں اس کی طرف دیکھا کرتی اور وہ مجھے تسلی دیتا، لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ بد نصیب نکلی تھی۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، مجھے اپنے شوہر کی کوئی بھی خبر نہ تھی۔ میں نے اپنی ساری مشکل توجہ اپنی مصروفیت پر لگا لی تھی، اور میری مصروفیت اس وقت بوتیک تھا۔ رفتہ رفتہ میرے کام میں ترقی ہوتی چلی گئی۔ دور دور سے لوگ میرے ایک بوتیک کے کپڑے لینے آتے تھے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں ایک ہنر دیا ہے جسے میں نے نکھارا، اور میری محنت و مشقت کی بدولت مجھے کامیابی نصیب ہوئی۔ حالانکہ یہ کامیابی دیکھنے کے لیے میں نے بہت کھٹن حالات بھی دیکھے۔ راتوں کو روک روک سوتی اور صبح اٹھ کر پھر سے میری آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں۔ ایسے دن بھی میں نے گزارے تھے، لیکن اب ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ وہ برے دن گزر گئے۔ البتہ برے دنوں کی یاد میرے دل میں آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ کبھی کبھی دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے کہ کاش میری ازدواجی زندگی کامیاب ہوتی تو میں بھی آج اپنے شوہر کے ساتھ جی رہی ہوتی۔ کبھی کبھی مجھے دل ہوتا کہ میرے شوہر میری کامیابی کو دیکھیں اور میری قدر کریں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا، پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ میں شادی شدہ ہو کر بھی بیواؤں والی زندگی گزاری تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ایک دن میں بوتیک میں کافی زیادہ مصروف تھی، وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ صبح سے لے کر شام تک آرڈر لے کر کسٹمر کو پہنچانے کا کام کیا۔ اس کام میں کافی زیادہ دیر ہو گئی۔ وقت دیکھا تو احساس ہوا کہ شام کے 5 بج رہے ہیں۔ جیسے ہی میں بوتیک سے باہر نکلی تو اچانک سے ایک فقیر نکل کر گلی سے آیا اور میرے پاؤں سے لپٹ گیا۔ میں نے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت زیادہ کوئی ڈیڑھ قسم کا فقیر تھا۔ اس نے دوبارہ سے میرے پاؤں پر لپٹنے کی کوشش کی تو میں پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس کی ایک بات پر میں حیران رہ گئی۔ وہ بار بار مجھ سے کسی چیز کی معافی مانگ رہا تھا، بار بار ایک ہی بات کرتا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ اس کے الفاظوں پر غور کیا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس فقیر کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جاؤ بابا، تمہیں معاف کیا۔ مجھے اس کی حرکت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ عجیب فقیر تھا، بار بار پاؤں سے لپٹنے کی کوشش کرتا، نہ جانے کس بات کی بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ میں کچھ نہ سمجھ پائی۔ اسی دوران جیسے ہی اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے سے آہستہ آہستہ زمین کھسک رہی ہے اور میں وہیں اپنی جگہ جم سی گئی ہوں۔ مجھے کسی نے فریز کر دیا ہے۔ صدمے کی کیفیت میں میں اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ زبان سے الفاظ نہ نکل سکے، بس خالی خالی نگاہوں سے سامنے موجود اس فقیر کو دیکھنے لگی۔ وہ فقیر کوئی اور نہیں، میرا ہی شوہر تھا، جس سے میں نے علیحدگی اختیار کی تھی، طلاق نہیں لی تھی۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا، نہ جانے اسے میرا پتہ کس نے بتا دیا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میرا دل جیسے خالی ہو گیا تھا، اور دوبارہ سے ایک بار پھر سے میرے پرانے زخموں سے خون رسنے لگا۔ ان کی حالت انتہائی خراب دکھ رہی تھی۔ وہ نشے میں مبتلا تھے،
انہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے کوئی 60 سال کا بوڑھا ہے، جبکہ ان کی عمر صرف 45 برس تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ہی شوہر ہیں۔ میں نے فوراً سے انہیں سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے فوراً سے فون کر کے اپنے بیٹے کو بلایا، جو بھی تھے وہ میرے شوہر تھے۔ البتہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی خوشی نہ دی، نہ سکھ دیا، نہ سکون سے زندگی کو گزارنے دیا۔ لیکن میں اپنے دل کو اس قدر پتھر دل نہیں کر سکتی تھی کہ میرے سامنے ان کی حالت ناقابل بیان تھی۔ میں کیسے انہیں چھوڑ دیتی؟ میں انہیں اسی وقت کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن آپ اس حال کو کیسے پہنچے؟ ان کی آنکھوں میں بس آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران ایمبولینس آ گئی، لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں، کہنے لگے میں نے تمہیں بہت زیادہ تلاش کیا، آج کہیں جا کر میری تلاش ختم ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ مجھے تم مل گئی ہو، ورنہ میں قیامت والے دن اپنے رب کو کیا منہ دیتا کہ جس عورت کو میں نے زندگی بھر کوئی سکون نہ دیا، دکھ ہی دکھ دیے، اگر آخر وقت میں بھی اس سے معافی نہ مانگوں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تو مجھے معاف کر دو، معاف کر دو کہ میں نے کبھی تمہارا احساس نہیں کیا اور نہ ہی تمہیں کبھی خوشی دی، لیکن پھر بھی تم ڈیٹھ بن کر میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی سانسیں بے حد کم ہونے لگ گئی تھیں، ان کے الفاظ نکلنے بند ہو گئے۔ میں نے قرب سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے بیٹے کو تلقین کی کہ وہ اپنے بابا کو کلمہ پڑھائے۔ کوئی بھی یہ نہیں دیکھ رہا تھا، نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس بطیک والی کا شوہر یہ بوڑھا فقیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ منظر میرے لیے بہت دردناک منظر تھا، اسے میں اپنی پوری زندگی نہیں بھلا سکتی۔ ہم نے ایک دوسرے سے نکاح کیا تھا، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا عہد و پیمان کیا تھا، لیکن یہ عہد و پیمان نہیں نبھایا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی۔ ان کی سانسیں اکھڑ کر جھٹکے کے ساتھ رک گئیں اور ان کی روح ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میں نے طلاق کو نہ چنا تھا، میں نے بیوہ ہونے کو چنا تھا، اور آج میں ظہیر احمد کی بیوہ کہلائی جاتی ہوں۔ کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اس بیوہ نے کس قدر جد و جہد کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ ظہیر احمد کے مرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کی کہانی بھی دفن ہو گئی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔